أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے اور اس کے کامل و مکمل ہونے کی شہادت خود اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمائی ہے. جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اسلام کے کامل و مکمل ہونے کی یہ شہادت آج کل کی نہیں بلکہ 1450 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ شہادت نازل ہوئی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں حج ادا فرما رہے تھے. اس کامل و مکمل دین میں اگر یہ کہا جائے کہ حکمرانی کرنے سے لے کر اپنے انتہائی پرائیویٹ مسائل جیسا کہ بول و براز ہے تمام بڑے اور چھوٹے مسائل اور ان میں ہدایات موجود ہیں. اس کا نظام عبادت بہت مکمل نظام ہے. نظام اخلاقیات دنیا کے کسی دوسرے مذہب کا اتنا مکمل نظام اخلاقیات نہیں ہے جتنا کہ اسلام کا ہے. اسی طرح نظام سیاست، نظام معیشت، زندگی کے کسی بھی شعبے کو لے لیں ہر شعبے میں مکمل تعلیمات موجود ہیں.
اور جس طرح باقی شعبوں میں تعلیمات موجود ہیں اسی طرح یہاں ایک حقوق اور معاملات کا شعبہ آتا ہے۔ اسلام کا حقوق و معاملات کا شعبہ بھی انتہائی مکمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں اس نظام کی تفصیلات ذکر کی ہیں، جو کہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اسلام نے انسانوں کے کیا جانوروں تک کے حقوق مقرر کر دیے ہیں۔ جانوروں کے حقوق بھی طے ہیں۔ اگر آپ ان واقعات پر ایک سرسری نظر ڈالیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے تعلق رکھتے ہیں، چڑیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ وہ واقعہ معروف ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت گزر رہی تھی، کسی صحابی نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا، گھونسلے میں تھا، نوجوان صحابی بچہ اٹھا لیا، چڑیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر آ کر منڈلانا شروع کر دیا اور اس کی اپنی جو خاص آواز ہے فریاد لگانے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فجع هذه بولدها، اس کا بچہ اٹھا کر اسے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ چڑیا ایسے نہیں، کوئی خاص وجہ ہے جو چلا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ ایک صحابی کے پاس اس کا بچہ ہے، فرمایا ردوا ولدها الیہا، اس چڑیا کا بچہ اس کے گھونسلے میں واپس چھوڑ کے آؤ۔ جس دین میں چڑیا کے بارے میں ہدایت موجود ہے کہ ان کو بلا وجہ اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ چیونٹیوں کا ایک گراؤندہ ہے، اس میں کسی نے آگ لگا رکھی ہے۔ چیونٹیوں کا گراؤندہ تو معروف ہے نا، زمین میں سے مٹی نکال کر اوپر اٹھا کے وہ بڑے بڑے ڈھیر لگا دیتی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنا دیتی ہیں، اور جن زمیندار جو ہیں ان کے لیے کافی ساری جگہ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ کسی نے اس میں آگ لگائی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اکٹھے کیا اور فرمایا لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا رب النار، کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ آگ کے ساتھ کسی جاندار کو سزا دے، یہ حق صرف اس کا ہے جو آگ کا مالک ہے، بنانے والا ہے، اللہ رب العزت کا۔ چڑیا کے حقوق طے کر دیے، چیونٹیوں کے حقوق طے کر دیے، اور اونٹ کا معاملہ ہے، کتنے معاملات ہیں کتب حدیث میں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو بعد کی بات ہے جانوروں کے حقوق بھی مقرر کر دیے۔ انسانوں میں سے مومن اور مسلمان تو بہت ہی قیمتی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کے حقوق بھی مقرر کر دیے۔ میدان جنگ، جس میدان میں مجاہد کے ہاتھ میں تلوار ہے، دل میں ایمان مکمل طور پر بھرا ہوا ہے، اور اس کے سامنے دشمن بھیڑ بکری کی طرح ہے، کاٹتا چلا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ میدان جنگ ہی کیوں نہ ہو، عورتوں کو قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل کرنا، غیر مسلموں کے رہنماؤں کو قتل کرنا اور بچوں کو قتل کرنا منع ہے، الا یہ کہ کوئی عورت تلوار لے کر میدان میں باقاعدہ اپنی طرف سے سپاہی بن کے آئی ہوئی ہو تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جہاں جانوروں کے حقوق مقرر ہیں، پرندوں کے حقوق مقرر ہیں، مسلمان تو مسلمان، کافروں کے حقوق مقرر ہیں،
وہاں کیا مومنوں مسلمانوں کے حقوق طے نہیں ہوں گے؟ حقوق و معاملات کا نظام اسلام کا بڑا مکمل نظام ہے، اور انہی حقوق میں سے ایک حق ہے آجر اور اجیر سے تعلق رکھنے والا، مالک اور خادم، مالک اور نوکر، آقا اور غلام سے تعلق رکھنے والا، کہ ہمارے بڑے لوگوں کے یہاں ہمارے حقوق کیا ہیں۔ فیکٹریوں کے مالک، کمپنیوں کے مالک، ان کے یہاں کام کرنے والے ایک چھوٹے سے چھوٹے ملازم، جس کو مومن کہتے ہیں عامل۔ عامل تو معروف لفظ ہے نا یہاں، عربی میں عامل گورنر کو بھی کہا جاتا ہے۔ عربی کی وسعتیں دیکھیں، عربی میں عامل گورنر کو بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں علاقے کی طرف اپنا عامل بھیجا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مختلف علاقوں میں گورنر بنا کر بھیجے گئے، اور جب خط لکھتے ہیں تو خط لکھتے ہیں کہ ہم اپنے عاملوں سے خطاب کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں، یعنی جو مختلف علاقوں میں ہمارے گورنر ہیں، عامل گورنر بھی ہیں، اور عامل ہمارے یہاں لیبر بھی ہے، لیبر کا کام کرنے والا عامل، اور اسے ہی اجیر بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں اجیر جو اجرت پر کام کرتا ہے، اور آجر جو کام لیتا ہے، اجرت دیتا ہے۔ آجر اور اجیر دونوں کے حقوق طے ہیں۔ ملازم کے فرائض کیا ہیں؟ وہ آجر کے حقوق ہیں، اور اس کے حقوق کیا ہیں؟ وہ آجر کے واجبات ہیں اور اس کے فرائض ہیں۔ اسلام نے آجر اور اجیر دونوں کے معاملے کو مکمل تفصیلات کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور کسی کو ظلماً کام پہ لگا کر بلا وجہ اس سے کمائی کر کے کھانے کو حرام قرار دیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنے اموال، یہ نہیں کہا لوگوں کے اموال، آپس میں اپنے اموال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اپنے اموال کیوں کہا گیا؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ دوسروں کے اموال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسلام نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ انما المومنون اخوہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے کچھ وسعت پسند لوگ، روشن خیال لوگ، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل لوگوں کے لیے بڑا وسیع ہے، وہ کافر کو بھی بھائی کہتے ہیں۔ کافر چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی کافر ہے وہ مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کہیں گے ہندو برادری، سکھ برادری، عیسائی برادری، اور پھر کیا کریں؟ عیسائی برادری کہنے والے صرف لیڈر نہیں، بعض مولوی حضرات بھی موجود ہیں۔ عیسائیوں کو عیسائی برادری کہتے ہوئے ان کے چرچ میں جا کر باقاعدہ ان کے ساتھ کرسمس کا کیک بھی کاٹ کے آ جاتا ہے۔ اب ان مولویوں کو کیا کریں؟ لیڈر کہے کہ ہماری عیسائی برادری، ہماری ہندو برادری مان لیا، اسے ووٹ لینا ہوتا ہے، اس مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ عیسائیوں کے چرچ میں جا کر کرسمس کا کیک کاٹے اور ان کی اس محفل میں باقاعدہ شرکت کرتے ہوئے یہ بھی کہے کہ جس طرح ہماری عید میلاد النبی ہے اسی طرح عیسائیوں کا کرسمس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسلام نے بہت ہی باریکی کے ساتھ ہر موضوع کو
پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مومن کا مال، مومن کے بھائی کا مال، یہ سب اپنا ہی مال ہے، اور مومن ہی صرف مومن کا بھائی ہو سکتا ہے، مسلمان ہی صرف مسلمان کا بھائی ہو سکتا ہے۔ کافر کو بھائی کہنا شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً جائز ہی نہیں۔ اخوت اسلامی، مسلمان چاہے کالا ہو یا گورا، مشرق کا ہو یا مغرب کا، یہ بھائی ہے، اور کافر چاہے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، وہ بھائی نہیں رہتا۔ غرض یہ کہ اسلام نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے اموال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے کے کئی طریقے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ ہے رشوت کا۔ رشوت لے کر اپنے بھائی کا مال ہی کھاتے ہیں نا۔ اب اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ کافر سے رشوت لیں تو جائز ہو جائے گی، ہندو سے سود لیں تو جائز ہو جائے گا، ہندو سے لیں، عیسائی سے لیں، مسلمان سے لیں، سود ہر حال میں حرام اور رشوت ہر حال میں حرام ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جبراً کسی سے لیبر لے کر اس کے ذریعے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب طریقوں کو باطل قرار دیا کہ اس طرح مال کھانا جائز اور حلال نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تم دونوں کا آپس میں راضی نامہ ہے ایک بات پر، تجارت ہے، دونوں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس ایگریمنٹ کے مطابق چلتے ہیں تو وہ مال آپ کا کھانا جائز ہے۔ اب ایگریمنٹ کے لفظ کو ہم عموماً ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ جی بس ایک کوئی لکھت ہوئی پڑھت ہوئی آپس میں، جبکہ ایگری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رضامندی ہے نا، ایگریمنٹ رضامندی، اور یہ قرآن کریم کے الفاظ کہہ رہے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تراضی راضی، اللہ یہ کہ طرفین ایک معاملے پر راضی ہوں، دونوں راضی ہوں تو ٹھیک ہے۔ اسلام نے ان الفاظ کی پھر بہت ساری تفصیلات ذکر کی ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر موجود ہیں۔ ناجائز طریقے سے مال کھانے کے جتنے بھی انداز ہیں ہمارے یہاں، ان میں سے ایک انداز بڑا معروف یہ ہے کہ ہم بچوں سے بھیک مانگنے والوں کا کام کرواتے ہیں۔ اب یہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ملک میں ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اور آپ کو کچھ لوگ یہاں بھی ملیں گے، سعودی عرب کے اندر، خلیج کے اندر، بڑے عجیب انداز سے ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ بچہ اٹھایا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کبھی کبھی مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ یقیناً اپاہج ہے، لیکن یہ جس نے اٹھایا ہوا ہے یقیناً اس کا بچہ بھی نہیں ہے۔ ایک باقاعدہ فرم ہے، ایک سمجھ لیں کہ باقاعدہ کمپنی ہے جنہوں نے اس طرح بچے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ چھوٹے موٹے اپاہج ہیں لیکن وہ اپنے لیے نہیں، وہ بھی کہیں ان کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ چھوٹی عمر کے بچوں کو ان کے گھروں سے، یہاں تو ممکن نہیں ہے لیکن ہمارے ملکوں میں تو بچوں کو اٹھا کے لے کے دوسرے علاقے میں جا کے بھیک مانگنے پر لگا دیے۔ بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، انہیں جان بوجھ کر معذور کیا جاتا ہے۔ بچہ اٹھا لیا، دوسرے علاقے میں لے گئے، پاؤں کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، ایک آنکھ نکال دی، یہ کر دیا وہ کر دیا،
اور اس کے بعد اسے ٹریننگ دی اور اس کو باقاعدہ بھیک مانگنے پر لگا دیا، اور وہ بھیک جو ہے اس نے اپنا ذریعہ روزگار بنا رکھی۔ اور ایسے سراغ ملے، ایسی رپورٹیں آئیں کہ ایک ایک آدمی کے پاس 100 150 200 50 80 90 آدمی ہیں، بچے ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں۔ شہر کا پورا علاقہ اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اور مختلف چوکوں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ ہماری لیبر کام کر رہی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قسم کے سارے پیسے کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی پر ظلم کر کے، کسی پر جبر کر کے آپ اس کے نتیجے میں جو آنے والی کمائی ہے اس کو کھائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کو باطل قرار دیا کہ یہ ناجائز ہے اور سراسر باطل ہے، اور باطل طریقے سے آپس میں اپنے اموال کو کھانے کی دوسری شکل ہے جسے ہم عامل کہہ رہے ہیں یا لیبر کہہ رہے ہیں۔ لیبر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور آپ کے علم میں سب کے علم میں ہے کہ ایگریمنٹ دو ہوتے ہیں۔ ایک ایگریمنٹ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہوا، انڈیا میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، جس بھی ملک میں ہوا جہاں سے یہ ویزا لے کے آدمی آ رہا ہے، ایک ایگریمنٹ وہاں ہوا ہے، اور ایک ایگریمنٹ یہاں آ کے اقامہ بنانے سے پہلے پھر ہوتا ہے۔ آپ کے تو علم میں ہوگی نہیں یہ بات۔ جو وہاں ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو ایگریمنٹ باہر کے ملک میں ہوا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انجینئر ہے، اس کو 10,000 ریال تنخواہ دی جائے گی ماہانہ، کار دی جائے گی، رہائش دی جائے گی، یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا، اور ایک یہاں آنے کے بعد ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ میں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور بعض وجوہات کی بنا پر مجبوراً اس ایگریمنٹ میں بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ لیبر لا سے کم نہیں ہو سکتا، لیکن اصلاً جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ اس ایگریمنٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسے مین پاور سپلائی کے نام سے دوسرے کے ہاتھ چڑھا دیا، سامنے والی کمپنی سے اس کا 15,000 20,000 ریال مہینہ لے رہے ہیں، اس کو پاکستان میں انڈیا میں ایگریمنٹ کرتے وقت 10,000 کہا گیا، یہاں آئے 8-7,000 لکھا، اور جب دینے کی باری آئی تو 5,000 مہینہ دے رہے ہیں۔ اس کی کمائی کما کر یہ جتنا بھی لا کر دے رہا ہے اس کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ یہ کمائی اس آدمی کے لیے سراسر حرام ہوگی جس نے اپنے ایگریمنٹ پر بھی پورا اترتے ہوئے اس کو پوری تنخواہ نہیں دی۔ ایک شکل یہ ہے کہ کام زیادہ لیں اور تنخواہ کم دیں، اسلام نے اس کو بھی جائز قرار نہیں دیا۔ ان تراض منکم، اگر لیبر بھی راضی ہے، مالک بھی راضی ہے، اوکے، اور اگر صرف مالک ہی راضی ہے، لیبر بیچارہ مجبور ہے، پریشان حال ہے، اسے معلوم ہے کہ یہی کام اگر میں آزاد کرتا ہوں تو مجھے اتنا پیسہ ملے گا، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا، لیکن وہ مجبور ہے، اس کا اقامہ اس نام سے ہے، اس کی اسپانسرشپ اس نام سے ہے، اس کا یہ اس نام سے ہے۔ اسلام نے اس طرح کی دغے بازیاں، دھوکے بازیاں، لکھنا کچھ کرنا کچھ، ہمارے کیا کہتے ہیں، دکھانا بایاں اور مارنا دایاں، یہ وہ مثال بنی ہوئی ہے۔ اسلام اس طرح کے کاروبار کو جائز قرار نہیں دیتا، اور اس طریقے سے کمائے ہوئے پیسے کو جائز قرار نہیں دیتا۔ یہ اجیر کا حق مارنے والی بات ہے، مزدور کی مزدوری کھانا زبردستی، یہ ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی مزدوری کھانے کو ظلم قرار دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ثلاثۃ انا خصمہم،
3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کے مقابلے میں میں ہوں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے مقابلے میں میں ہوں، قیامت کے دن ان کے مقابلے میں میں کھڑا ہوں گا۔ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ، اگر میں مقابلے میں، جس کے مقابلے میں میں کھڑا ہو جاؤں، کون جیتے گا؟ اللہ رب العزت کے مقابلے میں دوسرا کون جیت سکتا ہے؟ مَنْ كُنْتُ خَصَمْتُهُ مَنْ كُنْتُ خَاصَمْتُهُ خَصَمْتُهُ، اگر کسی کے مقابلے میں میں کھڑا ہو گیا تو پھر میرے مقابلہ کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہوگی۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ رجل اعطى بی ثم غدر، میرا نام لے کر کسی سے وعدہ کیا اور پھر غداری کی۔ اللہ کے نام کے ساتھ ایگریمنٹ، باقاعدہ حلف نامہ اٹھانے کے بعد اس حلف نامے سے غداری کرنا، یہ ملک کی سطح پر ہو۔ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ایک حلف نامہ اٹھاتے ہیں نا، پارلیمنٹ میں ممبر حلف نامہ اٹھاتا ہے کہ میں اپنے ملک کا، اپنے ملک کے قانون کا، اپنے ملک کی رعایا کا وفادار رہوں گا، اور پھر 5 سال ملیں یا 3 سال اپنی رعایا کو لوٹ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی سراسر حرام۔ اور اگر کوئی دوسرا معاہدہ کرتا ہے، دوسرا ایگریمنٹ کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر وہ معاہدہ کرتا ہے اور معاہدے پہ پورا نہیں اترتا، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں اس کے مقابلے میں میں کھڑا ہوں گا۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جس نے رجل باع حرا، کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی۔ یہ آزاد آدمی کو بیچنے اور اس کی قیمت کھانے کی ایک شکل ہمارے جو گلی گلی میں مین پاور سپلائی کے آفس کھلے ہوئے ہیں نا، جن کی اوپر نہ کوئی ختام ہے، نہ وسام ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ ڈور ہے، ایسے ہی آفس کھولا، راہ چلتے آدمی کو کہا کہ آؤ میں کام دلاتا ہوں، یہ بھی ان آزاد لوگوں کو بیچ بیچ کر کھاتے ہیں۔ یہاں 2 طرح کی یہ مین پاور سپلائی ہے۔ ایک مین پاور سپلائی یہ ہے کہ آدمی ملک سے لایا، ویزا دیا، ملک سے لایا، اقامہ بنوایا، تنخواہ طے ہے، رہائش، کام آگے ملے نہ ملے وہ باقاعدہ تنخواہ لے رہا ہے، اور جب کام ملتا ہے تو جس طرح ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ ایک مین پاور سپلائی یہ ہے کہ کسی کو کہا کام چاہیے، آؤ، وہ اسے کام چاہیے، دوسری طرف کہا کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، نہ کوئی پہلے سے ویزے کا انتظام، نہ کوئی اقامے کا انتظام، نہ کوئی اپنی طرف سے رہائش کا انتظام، نہ تنخواہ کا انتظام۔ گلی چلتے آدمی کو پکڑا، آگے بیچ دیا، یا کیا کہیں گے اس کو، وہاں سے 10 گنا زیادہ تنخواہ لے کر اس بیچارے کو ٹرکھا رہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ کسی نے آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، قیامت کے دن اس کے مقابلے میں میں کھڑا ہوں گا۔ اور تیسرا جو ہمارے آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے رجل استاجر اجیرا، کسی نے کوئی اجیر، کوئی مزدور اپنے پاس کام پر لگایا، استوفى منہ، اس سے کام تو مکمل لے لیا، وہ یومیہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ روزانہ، ڈیلی بیس یا ڈیلی ویجز، وہ روزانہ کا مزدور ہو، ہفتے کا مزدور ہو، کام مکمل ہونے تک کا مزدور ہو، یا ماہانہ کا مزدور ہو۔ من استاجر اجیرا، اگر کسی نے کوئی مزدور لیا رکھا، استوفى منہ، کام اس سے پورا لے لیا، ولم یوفہ، اور اس کو اس کی اجرت پوری نہیں دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے مقابلے میں بھی میں کھڑا ہوں گا، اور جس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کھڑا ہو جائے وہ ابھی سے سمجھ لے کہ وہ مارا گیا۔ اسلام نے مزدور کی، عامل کی، ملازم کی کتنی طرفداری کی ہے۔ اللہ رب العزت خود کھڑے کہ میں
اگر کوئی مزدور پر ظلم کرتا ہے تو اس سے حساب میں لوں گا، اور جب اللہ رب العزت کسی کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عام سا حساب ہو، عام سا تو دوسروں کا ہوگا۔ مزدور پر ظلم کرنے کے لیے جو آدمی بڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کا حساب بہت ہی سخت لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اخوانکم خولکم تحت ایدیکم، یہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے تمہارے زیر دست کر دیا، تمہارے غلام اور تمہارے کام کرنے والے تمہاری لیبر بنا دیا، یہ بھی انسان ہے تو بھی انسان ہے۔ اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس بہترین انداز سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ بھی انسان، تو بھی انسان، اللہ نے تجھ پر رحم فرمایا، دولت دے دی، اس بیچارے کو تیرے ساتھ کام کرنے والا مزدور بنا دیا، اگر اللہ نے تم پر رحم کیا ہے تو اس کا خیال کر۔ اپنے گھر میں کام کرنے والا ڈرائیور ہو، گھر میں کام کرنے والی کوئی ہاؤس میڈ ہو، یا آپ کی کمپنی میں کام کرنے والے عام لیبر کے لوگ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کا حق یہ ہے فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، مالک کو چاہیے کہ جو خود کھائے وہ گھر میں کام کرنے والوں کو بھی کھلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچن میں کام کرنے والا کک، آج تو کچن میں بھی بڑی آسانیاں آ گئیں، کچن بھی بڑے اسپیشل قسم کے آ گئے، لیکن اگر لکڑی جلا کر، گائے بھینس کا گوبر جلا کر کھانا پکانا ہو، گرمی کا موسم ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشقت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ فرماتے ہیں کہ آگ کا سینک وہ سہے، تمہارے لیے کھانا گرمی ہو یا سردی ہو وہ تیار کرے، اور تم اپنے سامنے کھانا رکھ کے اس کو ایسے دھتکار دو کہ جاؤ، اور وہ بیچارہ کوئی روکھا سوکھا کھا کے اپنا پیٹ پالے؟ نہیں، اطعمہ فلیطعمہ مما یاکل، جو کھانا وہ کھاتا ہے اس میں سے اپنے مزدور کو کھلاؤ۔ جو کھانا تم کھاتے ہو اصل سنت کیا ہے، اور مزدور کا حق کیا ہے؟ جو کھانا مالک کھاتا ہے وہ اپنے مزدوروں کو، اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کو بھی کھلائے۔ وَلْيُلْبِسْ مِمَّا يَلْبَسْ، جو لباس خود پہنتا ہے اسی طرح کا لباس اپنے غلام کو، اپنے خادم کو، اپنے ملازم کو پہنائے۔ صحابہ کرام میں سے بعض ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ ایک کپڑا اکٹھا ڈبل خریدتے ہیں، آدھا اپنے لیے آدھا اپنے غلام کے لیے، ایک ہی کپڑا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ 20-25 ریال میٹر ہے یہ میرا، اور یہ 2.5-3 ریال میٹر ہے یہ میرے غلام کا، نہیں، ایک ہی کپڑا خریدا، آدھا مالک کے لیے آدھا اس کے غلام کے لیے، نوکر کے لیے۔ اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ان لوگوں نے اپنے اوپر فرمانروائی سمجھی کہ جیسا خود پہنتے ہو ویسا اپنے لوگوں کو پہناؤ، اور فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، انہیں کسی ایسے کام پر نہ لگاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہے، وہ بیچارے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں اور تمہارا کام چل رہا ہے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگر کبھی کوئی کام ایسا ہے کہ وہ اس کی طاقت سے تھوڑا زیادہ ہے، کرنا بھی ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ خود بھی لگ کے اس کا تعاون کرو۔ اب مالک یا آجر اور اجیر یا مزدور، اگر یہ دونوں اکٹھے کام کریں گے تو مالک کو بھی پتہ چلے گا کہ میں نے کون سے کام کرنے کے لیے اپنے غلام کو یا نوکر کو مقرر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی کتنی حمایت کی، مزدور کے لیے کتنا بہترین نظام دیا، جیسا کھاؤ مزدور کو کھلاؤ، جیسا پہنو اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں کو پہناؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ملازمین ہیں، لیبر ہیں،
اگر ان سے وقت سے زیادہ کام لیتے ہو تو ان کو اوور ٹائم بھی دو۔ اب یہ مسئلہ ہمارے یہاں وہاں ہر جگہ موجود ہے۔ کمپنی لے کے آتی ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی اور کمپنی 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتی ہے اور کوئی اوور ٹائم بھی نہیں۔ ظلم ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 تراضٍ منکم اس میں نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں راضی نہیں۔ ایک ظلم کر رہا ہے، دوسرا مجبور ہے اس کا ظلم سہ رہا ہے، یہ رضامندی نہیں۔ اگر رضامندی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ 8 گھنٹے طے ہوئے تھے، 8 گھنٹے ہی ہونے چاہیے۔ جب 9، 10، 11، 12 ہوگا تو اس کا باقاعدہ اس کو علیحدہ اوور ٹائم ملنا چاہیے۔ ایک ظلم یہ کہ ٹائم زیادہ تنخواہ تھوڑی، اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ کام لے رہے ہیں اور تنخواہ نہیں دے رہے۔ یہ بھی تو ہے یا نہیں؟ پہلے بہت کم ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، ان دنوں تو یہ بہت نظر آ رہا ہے۔ 1 مہینہ لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں، اگلے مہینے سے 2 مہینے لیٹ ہو گیا کوئی بات نہیں۔ یہاں تو ایسی مثالیں اب مل رہی ہیں کہ 6 مہینے، 8 مہینے، سال کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں۔ جن کے گھر کا چولہا اس آدمی کی تنخواہ سے چلتا ہے وہ کیا کریں گے؟ یہ انتہائی ظلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرق، آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ پسینہ خشک کب ہوگا؟ کام کیا، فارغ ہو گئے، اس نے ہاتھ دھوئے، کپڑے بدلے، پسینہ نکل گیا، تنخواہ مل گئی۔ اگر یہ ڈیلی ویجز والا ہے تو شام کو کام ختم کرنے کے ساتھ ہی اس کو تنخواہ دے دو، مزدوری دے دو۔ اگر یہ منتھلی والا ہے، مہینہ مکمل ہو، اب مہینہ مکمل ہونے پر 1 دن لگ جائے گا، 2 دن لگ جائیں گے پسینہ خشک ہونے میں، 3 دن لگ جائیں گے۔ اب یہ تو نہیں کہ پورا مہینہ ہی گزر گیا اور مزدور بیچارے کا پسینہ خشک نہیں ہو رہا، دوسرا مہینہ بھی گزر گیا، مزدور کا پسینہ خشک نہیں ہو رہا، تیسرا مہینہ آ گیا، مزدور کا پسینہ خشک نہیں ہو رہا، یہ کہاں کی بات ہے؟ ایسا نہیں۔ اگر آپ نے لیٹ کرنا ہے تھوڑا بہتا کوئی بات نہیں، یہ گنجائش ہے کہ آدمی 1 مہینے والے آدمی کو 2 دن بعد، 3 دن بعد، کبھی بعض کمپنی ایسی ہیں وہ باقاعدہ بتا دیتی ہیں کہ بھائی 1 سے لے کے 4 تاریخ تک کوئی بات نہیں۔ لیکن اتنا ظلم، پورا مہینہ گزر گیا، اگلا بھی گزر گیا، اس سے اگلا بھی گزر گیا، اور اب تو بعض جگہ انتہا ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی تنخواہ دے دو۔ اور مزدور کے ان مالی حقوق کے علاوہ کچھ اس کے اخلاقی حقوق بھی ہیں، جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ مزدور کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے انسان ہونے کے حوالے سے جو اس کا انسانی حق ہے کہ آدمی حسن اخلاق سے پیش آئے، وہ بھی حق مکمل کیا جائے، جبکہ اس حق میں بھی بہت زیادہ کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ بڑے عہدوں پر کام کرنے والے جو ہیں وہ تو عموماً بچے رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عہدہ چھوٹا ہوتا ہے اور مزدور تک آتے آتے تو بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ باقاعدہ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ کام لینے والے کام کرنے والوں کو گالیاں بکتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ وہ ہاتھ بھی چھوڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ یقین جانے بہت سارے معاملات، میں چونکہ کورٹ میں کام کرتا ہوں، لوگ آتے ہیں طرح طرح کے، بہت پریشانی ہوتی ہے اس وقت کہ آدمی اپنی تنخواہ مانگنے گیا، اس نے اندر داخل کیا، دوسرے آدمی کو بلایا، خوب پٹوایا،
تنہا مانگنے پر پیٹا جا رہا ہے، تنہا مانگنے پر گالی گلوچ کیا جاتا ہے۔ اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ وہ انسان ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تنہا میں لیٹ فٹ ہے، انسان نے آپ کو اللہ رب العزت نے زبان دے رکھی ہے، بھائی کوئی بات نہیں، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے۔ اگلے دن کل پرسوں آیا تو گالیاں دینا شروع کر دیا، پھر اگلے کل پرسوں آیا تو پکڑ کے مروانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت مقام دیا ہے، اور پھر خاص طور پر جب انسان بھی مسلمان ہو، مزدور مسلمان ہو، مومن ہو، اور پھر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کی تنخواہ سے، کسی کی مزدوری سے کچھ کم کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قطع حق امرئ مسلم بیمینہ، اگر کسی نے کسی مسلمان کا حق مار لیا فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی۔ اگر کسی مزدور کی مزدوری کھا جائیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے پہلوان ہیں، آپ کا بڑا یہاں روب، آپ کی بڑی عزت، آپ کا بڑا مقام ہے۔ اگر مزدور کی مزدوری کھا گئے، قیامت کے دن اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جہنم واجب کر رکھی ہے۔ وحرم علیہ الجنہ، جہنم واجب ہے اور جنت اس پر حرام ہے۔ مزدور کی مزدوری کھا جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ایسی تعلیمات دے کے گئے کہ آپ کے خلفاء نے، اور خاص طور پر آپ کے خلفاء میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلامی حکومت کے ادارے بنائے۔ آپ سیرت عمر فاروق میں پڑھیں گے کہ بہت سارے کام پہلے نہیں تھے، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آ کر حکومت کا ایک نقشہ بن گیا۔ یہ وزارتیں ہیں، یہ جیلیں ہیں، یہ ڈاکخانے ہیں، یہ فلاں ادارہ ہے، مالی ادارہ ہے، دیوان ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پھر ان کی باقاعدہ راتوں کو اٹھ کر اپنے عوام کا پتہ کیا، اور اپنے عوام میں سے پوچھ کر مختلف علاقوں کے گورنروں کے، کسی علاقے میں گئے، گورنر کو بلایا، لوگوں کو بلایا، گورنر کو کھڑے کیا اور کہا کہ بھئی دیکھو یہ تمہارا گورنر ہے، تمہارا حاکم ہے، تمہیں کسی قسم کی کوئی شکایت ہے؟ اب شکایت کرنے والے اٹھتے ہیں، گورنر کو جواب دینا ہے، اور جب تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ مطمئن نہیں ہو جاتے اس کے جواب سے، تب تک وہ آدمی ہل نہیں سکتا۔ اور ایسے واقعات پیش آئے، واقعات میں کافی تفصیل ہے، کہ گورنر نے وہ باتیں کہیں کہ حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے، رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے شکایت کی کہ یہ صبح اٹھ کر ہمارے پاس یا اپنے دفتر میں نہیں بیٹھتا، بلکہ یہ ظہر کے قریب آتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ گورنر سے جواب طلبی کی تو کہنے لگے کہ امیر المومنین میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ میں بات کروں، لیکن اب چونکہ جواب دہی ہو گئی ہے، طلبی ہو گئی ہے، میرے گھر والوں کے لیے کوئی غلام نہیں، میرے گھر والوں کے پاس کوئی دوسرا خادم نہیں، اور میرے گھر والوں میں کام کرنے کی کسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ بیوی بیمار ہے یا بیوی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، کام نہیں کر سکتی، کہتے ہیں کہ میں گھر کے سارے کام صبح اٹھ کے سنبھال کے، سارے کاموں سے فارغ ہو کے میں باہر نکلتا ہوں، اس لیے مجھے لیٹ ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ یہ رات کو دروازہ بند کر دیتے ہیں، کسی کو رات کو ملتے نہیں۔ پوچھا کیوں؟ تو گورنر صاحب کہتے ہیں امیر المومنین، پہلے والی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ خاص، میں تو یہ کبھی بھی نہیں بتاتا، لیکن اب اعتراض آ گیا ہے تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے دن لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ دن لوگوں کے لیے اور رات اپنے رب کے لیے، میں اس لیے دروازہ نہیں کھولتا اور میں باہر نہیں آتا۔
ایک ایک سوال، اس کا بہترین جواب۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اگر مالک اچھے ہوں تو یقیناً ان کو اللہ رب العزت ملازم بھی اچھے مہیا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے ملازموں کی۔ ملازم بہت اچھے ہیں لیکن مالک انہیں اچھا نہیں ملتا۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ شاید کوئی دوسرا موقع آئے کہ جس طرح مزدور کے حقوق ہیں اسی طرح مالک کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور جس طرح مالک کچھ ناجائز کرتے ہیں اسی طرح مزدور بھی کچھ ناجائز کرتے ہیں۔ موقع ملا تو انشاءاللہ اس کا دوسرا پہلو بھی ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو نیک اعمال سر انجام دینے، اپنے فرائض اور اپنی ڈیوٹیاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے لکھا ہے کہ بیٹی کا عقیقہ نہیں کیا تھا، اس وقت کی مالی مجبوری کی وجہ سے اب بیٹی جوان ہو گئی ہے، کیا اب کر سکتے ہیں اور کوئی کفارہ بھی ہے؟ کفارہ یہی ہے کہ اس کا عقیقہ کر دیں، ایک جانور ذبح کریں اور وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیں، اپنے خود گھر میں بھی کھائیں۔ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ بھی کھائیں یا نہ کھائیں۔ میں کہتا ہوں ماں باپ کا کیا گناہ ہے؟ اللہ نے ان کو بچہ دیا، وہی اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، عقیقے کا جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ کیوں نہ کھائیں؟ ماں باپ بھی کھائیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی کھلائیں اور غریبوں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ ہمارے ایک یہاں بھائی ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی عموماً، ان کی خواہش ہے کہ ان کے لیے آپ سب دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو نیک بیٹا عطا فرمائے۔ ان کے پاس بیٹا نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تندرست و توانا بیٹا ہو اور نیک فرما بردار بیٹا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اور بھی اگر کسی کے یہاں کسی کو بچی چاہیے تو اللہ اسے بچی دے، بیٹا چاہیے تو اللہ اسے بیٹے دے، اولاد چاہیے تو اللہ نرینہ مدینہ ہر طرح کی اولاد عطا فرمائے۔ کوئی گھر ایسے ہیں کہ ان کے پاس 2 3 4 بیٹے ہیں، ان کی انتہائی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹی بھی دے دے۔ یہ اپنی اپنی خواہش ہے نا، ضرورت ہے، خواہش ہے۔ اللہ رب العزت جس کی جو خواہش نیک خواہش ہے وہ پوری فرمائے۔ کیا فون پر اور پتہ نہیں شاپ میں اذان ہوتی ہے، کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ کیا پتہ نہیں کہ یہ اذان آگے پتہ نہیں ریکارڈڈ ہے یا لائیو ہے؟ اذان جو آپ لائیو سن رہے ہیں اپنی مسجد کی، اپنے محلے کی مسجد کی، اس کا تو جواب دینا چاہیے یقیناً، لیکن جو اذان گھڑیوں سے، موبائلوں سے، مختلف جگہوں سے ہوتی ہے، اس کا جواب دینا واجب نہیں بنتا۔ آپ کا جی چاہے دیں، نہ چاہے نہ دیں، کیونکہ وہ واقعی ریکارڈڈ ہوتی ہے۔ اب موبائل میں لائیو کہاں سے آئے گی؟ ریکارڈڈ ہے، ریکارڈ چل جاتا ہے وقت پر، لیکن جہاں تک آپ کی اپنی مسجد کی اذان کا تعلق ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ کیا اسلام میں انشورنس جائز ہے؟ اسلام میں انشورنس اگر اسلامی طریقے کے مطابق ہے تو جائز ہے، لیکن اگر وہ گیمبلنگ کے طریقے پر ہے، جوئے کے انداز سے ہے، جیسا کہ ہماری عموماً انشورنس ہے، آپ ایک پالیسی اختیار کرتے ہیں اور وہ پالیسی یہ ہے کہ آپ کو ہر سال مثال کے طور پر 200 روپیہ مہینہ کے حساب سے ہر سال آپ کو یہ تقریباً 2500 ریال دینا ہوگا۔ 2500 بنیں گے نا، 2400۔ آپ نے وہ پالیسی خریدی، اس پہ چلتے ہوئے ہر مہینے میں 200 روپیہ، 200 ریال، 200 ڈالر آپ جمع کرا رہے ہیں۔ ابھی چند مہینے ہی گزرے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب جو پالیسی لکھی ہوئی ہے اس کے حساب سے
اس مرنے والے اگر مر گیا تو مرنے والے کے گھر والوں کو اتنے لاکھ روپے پاؤنڈ ریال دینا ہوں گے۔ اسلام میں اس طرح کے سودے جائز نہیں ہیں۔ جوا ہے یا نہیں؟ پھر کھلا اگر انشورنس اس جوے کے انداز کی ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر جائز اسلامی انداز سے ہے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ انشورنس اسلامی بھی ہو، بینک اسلامی ہے یا نہیں؟ بینکنگ حرام بھی ہے، بینکنگ اسلامی حلال بھی ہے، اسی طرح انشورنس حرام بھی ہے اور انشورنس حلال بھی ہے۔ اسلامک بینک جو یہاں سعودی عرب میں ہے، البینک الاسلامی اس نام سے، سعودی عرب جدہ، یو اے ای دبئی، سوڈان خرطوم، بحرین منامہ اور پاکستان کراچی، ان شہروں کا مجھے معلوم ہے کہ یہاں البینک الاسلامی کی برانچیں ہیں اور ان کی اسلامک انشورنس کمپنی ہے۔ اگر اس کمپنی کے ساتھ تعلق ہو اور اسی انداز سے دوسری کمپنیاں بھی کام کریں تو وہ بینک بھی اسلامی ہے اور وہ کمپنی بھی اسلامی ہے۔ جمعہ کی نماز کے خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہوئے، خطبہ ابھی شروع ہوا ہے اور مسجد میں داخل ہو کر ابھی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد بھی پڑھنا ہے۔ جمعہ کی جماعت شروع ہونے میں کافی وقت ہے، تو کیا افضل ہے کہ 4 رکعتیں سنتیں پڑھ لی جائیں یا صرف 2 رکعت تحیۃ المسجد؟ 4 رکعتیں سنتیں آپ کیوں پڑھیں گے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں اور انڈیا میں، میرا خیال ہے دونوں ملکوں میں، بنگلہ دیش سمیت، جمعے کے دن جمعے کے خطبے سے پہلے یا خطبے کے دوران یا فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ جو ظہر کی 4 سنتیں ہیں وہ رکھوائی جاتی ہیں، جبکہ جمعہ جمعہ ہے اور ظہر ہے۔ اس کے اپنے احکام ہیں، اس کے اپنے احکام ہیں۔ جمعے کے دن اگر کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ ہی کیوں نہیں دے رہا، اس پر واجب ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ اس کے علاوہ کوئی واجب نہیں، نہ 4 نہ 6 نہ 8 نہ 10، صرف 2 رکعتیں۔ اور جو آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں، پہلے آتے ہی بیٹھ گئے، اب امام ایک خطبے کے درمیان، 2 کے درمیان جو ایک خطبہ دے کے بیٹھتا ہے، ہمارے بھائی اٹھ کے فوراً سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سنتے پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے وہاں تو کچھ انداز ہی سارے کے سارے عجیب و غریب قسم کے بنائے گئے ہیں۔ عموماً یہ وقت دعا کا ہے، اور خطیب بیٹھتے وقت کہتا ہے کہ میں اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ کلمات آپ سنتے ہیں نا ہر مرتبہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں، تم بھی اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ بڑا غفور رحیم۔ اب ایک آدمی اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کرتا ہے، مغفرت طلب کر رہا ہے یا یہ سنت کی خلاف ورزی پہ ڈٹا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ اگر کوئی مسجد میں داخل ہو، آپ نے کوئی وقت ذکر نہیں کیا، اس وقت داخل ہو، اس وقت داخل ہو، جب بھی داخل ہو 2 رکعتیں پڑھے۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، آیا، بیٹھ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خطبے کے دوران، یہ ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی خطبہ چل رہا ہے تو سنتے کیسے پڑھیں گے؟ خطبے کے دوران آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی ہے، یعنی تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں جو ہیں پڑھ لی ہیں؟ تو وہ آدمی کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا قم وصلی وتجوز، اٹھو نماز پڑھو لیکن مختصر رکھو۔ آپ نے بیٹھنے والے آدمی کو باقاعدہ اٹھا کر وہ 2 رکعتیں پڑھا کے، اب آج ہم آئیں اور بیٹھ جائیں درمیان میں، یہ 2 رکعتیں ضروری ہیں، اس کے علاوہ جو 4 ظہر کی سنتیں لاتے ہیں، نہ یہ ظہر ہے نہ یہ سنتیں ظہر کی یہاں ہوں گی۔ 2 رکعتیں ہوں گی تحیۃ المسجد کی، 2 فرض ہیں۔ فرضوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں سنتیں پڑھے تو وہ 4 رکعتیں پڑھے، 4 پڑھے تو بہتر یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھے، تاکہ کسی
ہمارے پاک و ہند کے آدمی کو یہ نہ غلط فہمی ہو جائے کہ یہ ظہر احتیاطی پڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں وہ پارٹی بھی ہے نا، جمعہ بھی پڑھیں گے، ظہر کے 4 فرض بھی پڑھیں گے، نام رکھا ظہر احتیاطی، یعنی جمعہ نہیں ہوا تو ظہر ہو جائے گی. اب یہ لکھوا کے آگے ہو کہ ظہر ہو گئی. اگر تمہارا جمعہ نہیں ہو رہا تو تمہاری انشاءاللہ ظہر بھی نہیں ہوگی. وہی مسجد، وہی جگہ، تم وہی، تمہارا لباس وہی، اگر جمعہ نہیں ہوتا تو ظہر بھی لکھوا کے کوئی نہیں آیا. جہاں جمعہ ہوتا ہے جمعہ پڑھیے اور بس. ظہر احتیاطی اس آدمی کے نظریے سے بچنے کے لیے 2 رکعتیں کر کے پڑھے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی ظہر احتیاطی والا ہے. 2 رکعتیں پہلے، 2 جمعہ اور 4 بعد میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر آپ فرض پڑھ کے نکل گئے، گھر میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لے کافی ہیں. مسجد میں 4 پڑھیں، گھر میں 2 پڑھیں، اور اگر کوئی مسجد میں 2 ہی پڑھ کے چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز مکمل ہے. اس طرح یہ 6 رکعتیں بنتی. اب 6 رکعتیں کھینچ تان کے ہمارے پاکستان انڈیا میں اور لائی جاتی ہیں، تاکہ ظہر کی 12 رکعتوں کی طرح ہی جمعے کی بھی 12 رکعتیں بن جائے. ان میں سے 2 رکعتوں کے عوض خطبہ رکھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں، تو یہاں 2 فرضوں کے برابر جمعے کا خطبہ اور 2 فرض 4 رکعتیں پوری کر دی نا. اب میں پوچھتا ہوں کہ 4 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں تمہاری 1 منٹ میں مکمل ہوتی ہیں، دوسری 2 رکعتیں ہمارے پاکستان میں 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے. وہاں خطبے کتنے لمبے ہوتے ہیں. کچھ مسجدوں میں لوگ عصر کی تیاری کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ابھی خطبہ چل رہا ہے جمعے کا. اب کن 2 رکعتوں کو کس خطبے کے حصے میں ڈال رہے ہیں؟ جمعے سے پہلے اگر ہیں تو تحیت المسجد کی 2 رکعتیں. ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، آپ مسجد میں آگے 2 4 6 8 10 12 جتنی چاہیں پڑھیں، کوئی عرض نہیں. لیکن خطبہ شروع ہو جائے تو 2 رکعتیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.